بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نالج ہب، اور آج ہم بات کرتے ہیں ایران اور اسرائیل کی موجودہ جنگی صورتحال کے بارے میں۔ ایرانی افواج کا ٹویٹر پہ پیغام: خون کا بدلہ خون سے ہی لیا جائے گا۔ یہ اس جنگ کے بعد کے واقعات ہیں جب اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے نام سے ایران پر اپنے 200 جنگی طیاروں کی مدد سے بہت بڑا فضائی حملہ کیا ہے، جس میں ایران کا بہت بھاری نقصان ہوا۔ اس اٹیک میں ایرانی مین لیڈرشپ ماری گئی ہے، جس میں ہم سب سے بڑے جو نقصانات ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جنرل حسین سلیمی، جو سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف، جو کہ 2019 سے سربراہ ہیں، جو کہ تہران کے عسکری کمپاؤنڈ میں نشانہ بنے۔ نمبر 2، جنرل غلام علی رشید، جو خاتم الانبیاء IRGC ہیڈ کوارٹر کے سربراہ، جو کہ دفاعی پالیسی ساز اور جنگی منصوبہ بندی کے ماہر تھے۔ تیسرے نمبر پہ جنرل محمد باقری، ایرانی افواج کے چیف آف سٹاف۔ یہ ایرانی عسکری حکمت عملی کے اعلیٰ نگران، جو کہ ایرانی میزائل پروگرام اور ہائبرڈ جنگی حکمت عملی کے معمار تھے۔ چوتھے نمبر پہ جنرل امیر علی حاجی زادہ، جو IRGC ایروسپیس فورس کے سربراہ، جو ایرانی بیلسٹک میزائل پروگرام کے بانی تھے، جنہوں نے 2020 میں یوکرینی طیارہ بھی گرایا تھا اور عالمی تنقید کا نشانہ بنے تھے۔ پانچویں نمبر پہ علی شمخانی، مشیر سپریم لیڈر IRGC، کمانڈر زخمی ہونے کے بعد ہسپتال میں فوت ہو گئے۔ چھٹے نمبر پہ فریدون عباسی، سابق سربراہ اٹامک انرجی آرگنائزیشن تھے، جو 2011 سے 2013 تک ایران کے جوہری پروگرام کے سربراہ تھے اور آج تہران کے نزدیک ایک پروجیکٹ سائٹ پہ موجود تھے۔ ساتویں نمبر پہ محمد مہدی تہرانجی، سربراہ اسلامی آزاد یونیورسٹی۔ ان کا قصور صرف یہ تھا، یہ جوہری انجینئرنگ اور تھرمل فزکس میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ طلبہ میں نیوکلیئر اسٹریٹجی کو فروغ دینے کے لیے ان کو لیکچر بھی دیتے تھے۔ آٹھویں نمبر پہ عبدالحمید منوشر، جو کہ اہم ایٹمی سائنسدان تھے۔ یہ حملے کے وقت سنتریز ریسرچ سینٹر پر موجود تھے۔ نویں نمبر پہ احمد رضا لفاکاری، یہ بھی ایک ایٹمی سائنسدان ہیں۔ یہ اصفہان لیبارٹری میں موجود تھے۔ 10ویں نمبر پر امیر حسین فقیہی، یہ بھی ایٹمی سائنسدان تھے۔ یہ نیوکلیئر سائٹس کے ڈیزائن پہ کام کر رہے تھے۔ 11ویں نمبر پہ متی بیضا، یہ بھی ایک اہم سائنسدان تھے۔ یہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے ان کو کور ہینڈلر قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ کل 20 سے 30 سینئر کمانڈر شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سول آبادی پہ بھی اٹیک ہوئے ہیں، ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ اس اٹیک کی وجہ سے ایرانی ایٹمی پروگرام کو بہت بڑا دھچکا بھی لگا ہے۔ اب ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں اس جنگ کے پس منظر کے حوالے سے، کہ آئے دن اسرائیل اور ایران کی جھڑپیں اور اس طرح کی معاملات کیوں ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں 2010 میں۔ 2010 اور 2015 کے درمیان سائبر اٹیکس، اسٹنکس نیٹ اور ایرانی سائنسدانوں پر قتل کی دھمکیوں اور حملوں سے خفیہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ 2014 سے 2023 کے درمیان دمشق میں اسرائیلی حملے، ایرانی سائنسدانوں کے قتل اور ایرانی نیوکلیئر پروگرام رکنے کی بجائے بڑھتا جاتا ہے، جبکہ اسرائیل اس چیز کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے اور جب بھی موقع ملتا ہے ایران پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ براہ راست تصادم جو کہ اپریل 2024 میں ہوا، اس میں 1 اپریل 2024 اسرائیل نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پہ حملہ کیا، جس میں طالبان ایرانی جنرلز ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اسی مہینے کی 13 تاریخ کو ایران نے 300 میزائل اور ڈرون سے اسرائیل پہ حملہ کیا، جس کو 99% اسرائیل نے انٹرسیپٹ کر دیا۔ اگلے مرحلے، اور اب ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں اس جنگ کے پس منظر کے حوالے سے، کہ آئے دن اسرائیل اور ایران کی جھڑپیں اور اس طرح کی معاملات کیوں ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں 2010 میں۔ 2010 اور 2015 کے درمیان سائبر اٹیکس، اسٹنکس نیٹ اور ایرانی سائنسدانوں پر قتل کی دھمکیوں اور حملوں سے خفیہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ 2014 سے 2023 کے درمیان دمشق میں اسرائیلی حملے، ایرانی سائنسدانوں کے قتل اور ایرانی نیوکلیئر پروگرام
باری جوابی کارروائیاں۔ 1 اکتوبر 2024 ایران نے تقریباً 200 بیلسٹک میزائل اسرائیل پہ داغے، جن کو اسرائیل نے آپریشن ٹرو پرومس 2 کا نام دیا۔ اکتوبر 2024 اسرائیل نے ایران پر آپریشن ڈیز آف ریپینٹنس میں جوابی حملے کیے، جس کے نتیجے میں نیوکلیئر میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ جنگ بڑھتی گئی اور تازہ ترین جوابی حملے اور حملوں کی ایک نئی لہر چلتی رہی۔ اپریل اور جون 2025 خفیہ حملوں، بلیک آؤٹ، ایرانی اور اسرائیلی انٹیلیجنس وغیرہ کی فعالیت۔ جون 2025 ایران اسرائیل کشیدگی عروج پر تھی۔ ڈرون، سائبر اٹیکس اور جاسوسی کا اتار چڑھاؤ چلتا رہا، اور اس کے بعد اپریل کی 13 تاریخ کو اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک بڑا آپریشن لانچ کیا، جس کا نام آپریشن رائزنگ لائن، جو جون 2025 کا بڑا حملہ۔ 12 اور 13 جون کی درمیانی رات اسرائیل نے پریپیئر شروع کیا، سفارتکاروں کو نکالا گیا اور 13 جون کی صبح فضائی حملے نتنز، تہران اور دیگر مقامات پر شروع کر دیے۔ نیوکلیئر ملٹری ہدف، مشہور ہدف IRGC ناٹنز ہیڈ کوارٹرز اور سائنسدانوں کی رہائش گاہیں، جس کے نتیجے میں حسین سلیمی، محمد باقری، 2 نیوکلیئر اہم سائنسدان جو کہ شہید ہو گئے۔ جوابی ایرانی کارروائیاں، جس میں ایران نے پہلے سوچا پھر درجنوں ڈرونز اور میزائل اسرائیل کی طرف داغ دیے، اور اس کے بعد ایران نے 100 ڈرون اسرائیل پہ داغے۔ اسرائیلی فضائی دفاع ایکٹیو ہو گئی۔ متوقع جوابی میزائل حملے، واک فلائٹس متاثر، بین الاقوامی سفارتی تناؤ شروع ہو گیا، عالمی رد عمل اور اقتصادی اثرات۔ اس سلسلے میں امریکہ مبینہ ملوث ہونے کی تردید مگر خطرات کی تشویش۔ عالمی برادری، فرانس، سعودی عرب، ترکی وغیرہ نے تشویش ظاہر کی۔ مسلم ممالک، مختلف ملکوں نے اس حملے کی تردید کی۔ تیل کی قیمتوں میں 10 سے 12% اضافہ ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایران کا جوابی حملہ، میزائل یا گستاخ ڈرون رجحان، جنوبی لبنان اور شام میں ایکسس کی مداخلت، عالمی نیوکلیئر معاہدے پر اثرات، ایران امریکہ مذاکرات کا مستقبل، پاکستان، بھارت اور خطے میں ممکنہ حکومتی رد عمل۔ ناظرین، یہ اس سلسلے میں جو صورتحال تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں، اور آئندہ جو بھی اس سلسلے میں کوئی بھی نئی پیش رفت ہوگی آپ کو وہ بھی بتاتے رہیں گے۔ تو مزید جاننے کے لیے ہمارا چینل نالج ہب، اس کو آپ لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیوز کو دوستوں میں بھی شیئر کر دیں۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔